اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. ایک ہی گروہ کام کر رہا ہے جس کو اللہ کی توحید سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے، جس کو اللہ کے قرآن سے، جس کو صحابہ کرام کی کامیابیوں سے بغض تھا اور عناد تھا. اور در حقیقت یہ سارے واقعات اس لیے رونما ہوئے کہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ اسلام کا رستہ رک جائے، اسلام کمزور پڑ جائے، اسلام کے ماننے والے کمزور پڑ جائیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ تو حضرت عمر سے شروع ہوا تھا، حضرت حسین تک پہنچا اور اس کے بعد بھی پھر یہ سلسلہ رکا نہیں. یہ ہے تو یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں نقل ہو گیا، وہی کا سلسلہ جاری تھا. اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے ساتھ ساتھ وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. آسمان سے جو خبریں آتی تھیں وہ بند ہو گئیں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سانحہ پیش آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 52 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. اب اس واقعے میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کون تھے، آج ہمارا مولوی اس واقعے کو ایسے بیان کرتا ہوتا ہے جیسے یہ خود وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. ہاں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایسے بتاتا ہے. کوئی اتھینٹک بات، میں نے کہا نا اتھینٹک بات کیا ہے؟ وہی کے ذریعے کوئی پیغام آئے قرآن میں، یا پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلے والا بھی بند ہو گیا. تو اب کسی واقعے کو پرکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ جب یہ واقعہ رونما، اس کے سینکڑوں سال بعد ایک شخص تھا لوط بن یحییٰ، اس نے ایک من گھڑت کتاب لکھ دی اور اس کتاب میں یہ کہانی اس نے لکھ دی کہ ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا. بس اسی کتاب کو دیکھ کر بعد کے لوگوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ابن کثیر جیسا مفسر اس نے بھی لکھا. اس نے طبری سے نقل کیا. طبری بھی ایک تاریخ کی کتاب ہے اور طبری نے اس سے لیا. تو کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ جدید ترین دور ہے، یعنی 1400 سال پرانے دور کے مقابلے میں آج ہم جدید ترین دور میں رہ رہے ہیں. آج اگر 7 سمندر پار بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو فوراً اطلاع مل جاتی ہے کہ نہیں مل جاتی ہے؟
بلکہ پوری ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ ہو گیا ہے. سینکڑوں ٹی وی چینل اس پہ کام کر رہے ہیں، رات دن خبریں، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا. اس ساری جدت کے باوجود ہماری عوام کہتی ہے کہ یہ میڈیا سب جھوٹ بولتا ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ جھوٹا میڈیا ہے. ہاں اس جدید دور میں کہ آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں، آتھینٹک خبریں بھی دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یقین نہیں کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ. مثلاً ایک مشرف کے زمانے میں ایک ویڈیو انہوں نے دکھائی کہ چند داڑھی والے ایک خاتون کو کوڑے مار رہے ہیں سر عام. اس کو بہت وائرل کیا، ہر چینل پہ دکھایا، یاد ہوگا آپ کو. کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ ویڈیو جعلی تھی، سچ نہیں تھا، نقلی ویڈیو کسی نے بنائی تھی. تو جو نقلی ویڈیو تھی اس کو تو ہمارے چینلوں نے بڑا چڑھا کر رات دن چینلوں پہ دکھایا. جب یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ ویڈیو جعلی تھی تو کسی ایک چینل نے بھی یہ بات نہیں دکھائی کہ وہ جعلی تھی. تو اس جدید دور میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آلات جدید ہیں، اس کے باوجود ہم کو سچی خبریں ملتی ہیں. ایمانداری سے بتاؤ. تو جو واقعہ 1400 سال پہلے ہوا ہے، نہ کوئی ٹیلی فون کا دور ہے، نہ وائرلیس کا دور ہے، نہ سیٹلائٹ ہے خلا کے اندر، کیسے آپ یقین سے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں؟ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ خواہ مخواہ کسی کو کافر کہنا اور کسی کو مورد الزام ٹھہرانا کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہا، ہم کو کیا پتا ہے؟ واقعہ تو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیسے ہوا، کن لوگوں نے کیا، کیا اسباب تھے، یقین جانیے 99% سب من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. تو اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ ہم بھی انہی من گھڑت قصوں کو لے کر ممبر پر بیان کرنا شروع کر دیں، یہ قصے ہم بھی بیان کرنا شروع کر دیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ قصے واقعی جھوٹے ہوئے تو کل اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ جی پھر اللہ بھی تو پوچھے گا نا کہ بھئی تو کیا بول رہا تھا، بولو آپ کیا کہہ رہا تھا، تم نے دیکھا ہے؟ تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم یہ من گھڑت قصے سنانا شروع کر دیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ بات اللہ پر چھوڑ دیں اور کہیں کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو، اولاد کو جس نے بھی قتل کیا ہے، اللہ تو انہیں تباہ و برباد کر دے. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں جی بھئی ایک دن اللہ کی عدالت بھی تو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ ہاں یہ تو عارضی دنیا ہے، اللہ کی عدالت بھی لگنی ہے نا. تو جو مجرم ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے. مجھے تو نہیں پتا ہے، لوگوں نے لکھا ہے کتاب میں. وہ کتابیں آسمانی نہیں ہیں، وہ کتابیں آسمان سے نہیں اتری ہیں، لوگوں نے لکھا ہے. اور زیادہ تر کن لوگوں نے لکھا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں، کن لوگوں نے لکھا ہے یہ. ہاں واقعہ تو بڑا افسوسناک ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ تو جتنا افسوس کیے جائے کم ہے. کہ نواسہ رسول کوئی معمولی بات نہیں ہے، نواسہ رسول کا قتل ہو جانا اتنا بے دردی سے، یہ تو بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے. لیکن ان واقعات کو ایسے بیان کرنا جیسے کرکٹ کے اندر کمنٹر بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا. ہم کو کیا پتا ہے بھائی، نہ ہم اس دور میں تھے، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ کوئی ایسے کوئی ذرائع ابلاغ تھا. ہاں من گھڑت قصے لوگوں نے بیان کیے. اب وہ قصے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کروں اور لوگوں کو مورد الزام لگاؤں اور کل وہ بات نہ ہو تو خدا کو بھی تو جواب دینا ہے نا پھر، کہ نہیں دینا ہے. یہ ہے.
اللہ اللہ. اور یہ تو میں کئی جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سازشیں تو بہرحال تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا کنبہ شہید کر، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں.